کے بارے میں مختلف کلر آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس رنگ کی چادر استعمال کی، جو بھی کلر مل جائے، رنگ مل جائے، لیکن سنت یہ ہو کہ میں نے سردی سے بچنے کے لیے اس چادر کا اہتمام اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود چادر کا استعمال کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ حج کے سفر پہ جب تشریف لے جاتے تو آپ کے جسم عطر کے اوپر جو چادر ہوتی تو آپ اس کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی چادر استعمال کرنے کے حوالے سے ایک کیفیت کتابوں کے اندر یہ بھی ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام عمرہ حج کے علاوہ جب چادر اوپر لیا کرتے تھے تو بعض مرتبہ چادر کے ایک سرے کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے چادر کا لینا سنت ہے، اور جس طریقے سے ہم سروں کے اوپر چادر لے لیتے ہیں اور اپنے منہ کو چھپا لیتے بائیں کندھے کے اوپر، دائیں کندھے کے اوپر سے نکال کے بائیں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک سنت طریقے سے چادر کا استعمال کرنا، اس پر بھی اللہ کی طرف سے بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ سردیوں کے اندر چادر کا استعمال کرتے ہیں تو نماز کے دوران چادر کے ذریعے اپنے منہ کو چھپا لیتے ہیں، قیام کی حالت میں منہ کو چھپائے رکھتے ہیں، رکوع کی حالت میں چھپائے رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں چادر کے ذریعے، رومال کے ذریعے، کوئی بھی کپڑا ہو، اپنے منہ کو چھپانے سے منع کیا ہے۔ نماز کی حالت میں چادر کے ذریعے منہ کو نہ چھپایا جائے۔ اور بعض مرتبہ لوگ چادر کا استعمال نماز کے اندر اس انداز میں کرتے ہیں کہ جب وہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو چادر سے باہر ہاتھ نہیں نکالتے، وہ چادر ہی کے اندر ہاتھ ہوتے ہیں جو اپنے کندھوں تک اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بھی علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے چادر کا اس طریقے سے اہتمام کریں کہ وہ ہاتھ چادر سے باہر نکل سکیں، انسان اپنے دونوں کانوں تک اٹھا سکے۔ جب انسان رکوع کی حالت میں جائے تو اس وقت بھی ہاتھوں کو باہر نکال سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے چادر استعمال کی، چادر کا طریقہ بتا دیا، اور نماز کے حوالے سے جب نماز کی حالت میں کھڑے ہوں تو اس وقت چہرے کے اوپر چادر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو سردیوں کے اندر چادر کا استعمال کرنا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، خود بھی استعمال کرنی چاہیے اور دوسروں کو بتانا چاہیے کہ آپ نے چادر تو استعمال کرنی ہے، آپ نے باریک چادر استعمال کرنی ہے، موٹی چادر استعمال کرنی ہے، اچھی چادر استعمال کرنی ہے، ہلکی چادر استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ اس کے اندر سنت کی نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔